میرا خیال ہے افشاں اس ملک میں قانون بننا چاہیے، اور یہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں یہاں اسلام آباد میں پاور ایف ایم 99 کے اس خوبصورت اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے، کہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا، انہیں لانگ مارچ کور نہیں انہیں رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے، لانگ مارچ تو اسپیشلی کور نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اور یہ آپ بات کر رہے ہیں جو کل ہم نے لاہور میں پی ایم ایل این کے مہنگائی مکاؤ مارچ کا کچھ حصہ کور کیا، جی بالکل۔ تو اس لحاظ سے تو کاشف صاحب مجھے بھی کور نہیں کرنے کے لیے جانا چاہیے اب ایسے مواقع کو۔ نہیں، بات یہ ہے کہ نہیں، آپ ابھی اس عمر میں داخل نہیں ہوئی ہیں، لیکن سچی بات بتاؤں بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ جیسے اتنے تھے اور میلوں چلتے چلے جا رہے ہیں، میلوں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر ہم کتنے کلومیٹر چلے ہوں گے پیدل؟ یہ میں نے کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن سچی بات ہے یہ دکھڑا اپنی جگہ پہ، لیکن اب ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے، ایک لوگوں کا جذبہ دیکھنے کو ملا، اور واقعتاً احساس ہوا کہ عوام جن لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جن سیاسی لیڈرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو ان کا ایموشنل جو کنیکشن ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور بڑے وائبرنٹ قسم کے مناظر بھی کئی دیکھنے کو کل ملے، جس طرح سے لاہور ساتھ نکلا، جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں نکلیا، ایویں بس ایویں گلا بڑیاں ہیں، مطلب بھائی آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو مجھے اچھا لگا وہ یہ کہ ہم کافی، وہ کلمہ چوک فلائی اوور کافی لمبا ہے، اور وہاں پر جس طرح سے میں بھاگ کر کنٹینر تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، ٹرک تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک چیز جو بہت مجھے انکریجنگ لگی وہ یہ ہے کہ خواتین کی شرکت، اور جو لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر آئے ہوئے تھے، یہ وہ بات ہے جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جب آپ کی سیاست میں، آپ کے سٹیج کے اوپر خواتین فرنٹ رو میں آ جاتی ہیں، تو اس کا فائدہ ہم جیسی اور گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ راستے کھلتے ہیں، تھوڑی گھٹن کم ہوتی ہے۔ ہم نے کچھ گفتگو کی خواتین کے ساتھ، میرا خیال یہاں پہ ہمیں وہ گفتگو سنوانی چاہیے۔ بالکل، عمران خان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آج عوام جو نا وہ روڈوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ استعفیٰ دے دے، ٹھیک ہے، ووٹ کو عزت دو۔ انشاءاللہ شیر جیتے گا۔ نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، انشاءاللہ۔ عمران خان سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ دیکھیے، عمران خان سے جو پرسنل شکایتیں ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے، اس نے جو عوام سے وعدے کیے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس نے پورے نہیں کیے۔ تو وہ جو بدتمیزی پہ اترا تھا، دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو آپ کی تربیت اور تہذیب ہوتی ہے، آج تک ہمارے بھی تو لیڈر رہے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور جب انسان کو پتہ چل جاتا نا کہ اب میری عوام مجھے پسند نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، اور وہ نائل حکومت نالائق انسان ہے، اور اس کے ساتھ اس سے حکومت جو نا وہ نہیں کنٹرول ہو رہی، ملک نہیں سنبھالا جا رہا، اس سے نہیں سنبھالا جا رہا، تو یہ استعفیٰ دے دے۔ یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو گالیاں نکالتا ہے؟ اس کو شرم نہیں آتی؟ اتنا بے حیا بغیرت انسان ہے، یہ دیکھو کس کس کو گالیاں نکال رہا ہے۔ وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کاشف صاحب، یہ جو ایک خان صاحب نے ایک فالس نیوز سوسائٹی میں پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے نا، حق و باطل کا مارکا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اور خودکش بمبار، ان کے 2 وفاقی وزراء جس طرح سے وہ خودکش جیکٹ پہن کر پارلیمنٹیرینز کو اڑانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر مریم نواز شریف نے جو بات کی ہے نا، وہ بڑی کرسپ اور بڑی سیدھی ہے، وہ سننی چاہیے۔ دیکھیں، حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کو نالائقی، تاریخی نااہلی، ناکامی سے بچانے کی جنگ ہے، جو جنگ پاکستان کے عوام اب جیت چکے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم جا رہے ہیں اسلام آباد، عمران کو رخصت کرنے نہیں، رخصت تو وہ ہو گیا، بس بائی بائی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو حالات بن رہے ہیں، جیسے وہ نفرت انگیزی پھیلا رہا ہے، اسی کے پارٹی کے 2 رکن یہ کہہ چکے ہیں کہ خود کچھ حملہ کر دو پارلیمنٹ، یہ بہت خطرناک صورتحال نہیں ہے؟ یہ لوگ کسی معنی وہ پھر بھی اس خودکش حملے سے چھوٹا ہوگا جو عمران خان نے 2018 میں پاکستان کے عوام کے ووٹ چوری کر کے پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا، وہ کسی خودکش حملے سے کم نہیں تھا۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے لے جائے تاکہ پاکستان کی جان ایسے لوگوں سے چھوٹے. اچھا کاشی صاحب، یہ جو سیاست میں مذہب کا استعمال جس رنگ میں خان صاحب پیش فرما رہے ہیں اور خود کش بمبارڈمنٹ کا جو ایک حسرت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے اوپر پرویز رشید صاحب نے ہم سے بات کی، وہ سنوانا ضروری ہے. اخلاقیات اخلاقیات اخلاقیات، میں اچھا باقی برا، کیا ظاہر کرتا ہے ایک پرائم منسٹر کا، ایک پارٹی لیڈر کا یہ مائنڈ سیٹ؟ تو پھر وہ سیاست نہ کریں، کیونکہ سیاست میں تو لوگ ایک اچھی گورننس چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. جہاں تک اخلاقی درس دینے کے لیے تو پاکستان میں مساجد موجود ہیں، 5 وقت مولانا حضرات وہاں پہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ بھی گھروں سے ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں. لیکن چرچ ہے، گردوارہ ہے، مندر ہے، سب عبادت گاہوں میں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، اور وہ اس درس کے بالکل متضاد ہے جو خان صاحب کے اعمال ہیں. پہلا اخلاقی درس یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے پسند کریں. یہ اخلاق کا پہلا درس ہے. کیا خان صاحب پسند کریں گے کہ میں ان کے نام کو بگاڑ کے بولوں؟ کبھی نہیں پسند کریں گے، لیکن وہ سب کا نام بگاڑتے ہیں. کیا خان صاحب پسند کریں گے کہ جو جرم انہوں نے نہیں سرزد کیا میں اس کا مجرم انہیں ٹھہرا دوں؟ خان صاحب دوسروں کو ان جرائم کا بھی مجرم بنا دیتے ہیں جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہوتے. تو ان کے اخلاقیات یہ ہے کہ جھوٹ بولو، الزام لگاؤ، بہتان جسے کہتے ہیں، اور جس کی ممانعت ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی. پھر وہ یہ کہتے تھے، جو سب سے بڑا اخلاقی درس وہ دیتے ہیں کہ جی قانون میں سب پاکستانی برابر ہونے چاہیے. اب وہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کی بحیثیت وزیر اعظم کے خلاف ورزی کرتے ہیں. وہی خلاف ورزی اگر کوئی عام آدمی کرے تو الیکشن کمیشن اس کو جرمانہ کرے گا، نااہل کر دے گا، اور خان صاحب دھڑلے سے روز اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو خان صاحب کی اخلاقیات یہ ہے کہ جو میں کروں وہ ٹھیک ہے اور جو میرے مخالفین کریں وہ غلط ہے. بہت عمدہ بات کی پرویز رشید صاحب نے، اور میں بھی اگری کرتا ہوں کہ آپ کی بس بساط یہی ہے کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کپتان کیا ہے، کرکٹ ایک کھیل ہے نا، اور کرکٹ 10-11 بلکہ اس سے بھی کم 7-8 ملک تو کھیل رہے ہیں. اس میں آپ 7-8 ملکوں میں ایک کھیل کو بنیاد بنا کے آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں پوری زندگی اور سیاست کے اور اوپر. 3 ورلڈ کپس میں آپ کیپٹن تھے اور تیجی واری تسی جیتے ہو، اور جیسے جیتے ہیں وہ مطلب تو چلو ٹھیک ہے، آپ اچھا بھی جیتے ہوں گے، لیکن وہ کھیل ہے. خدا کا واسطہ ہے آپ اس اپنے موٹیویشنل جو ایک اسپیکر کا جو ایک اوتار ہے، یا اخلاقی پریچر کا جو ایک، وہ تو گلٹ میں ڈوب کر انسان ایسا ہی کرتا ہے. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اتنا ہی عزیز ہے یہ کردار عمران نیازی، تو ایک کام کرتے ہیں نا کہ ایک اعزازی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ڈپٹی وزیر اعظم نہیں، ڈپٹی نہیں، ایک مطلب ایک علیحدہ سے ایک پیرل وزیر اعظم جو یہ کرے کہ قوم کو تعمیر قوم بنائے. جو پیرل ورلڈ کے لوگوں کو پیرل ورلڈ میں عزت دلوا کر، مطلب جو کچھ بھی ان کی باتیں ہیں وہ ایک پیرل ورلڈ کی ہی باتیں لگتی ہیں. پیرل ورلڈ نہیں، جو ایک انٹرنیشنل یوتھ ہی ہے نا، ان کو ریپرزینٹ کرے، ان کو ہم یو این او میں بھیج دیں، وہاں تقریریں کریں. ان کا کام صرف نیشن بلڈنگ ہو، اچھا آلو ٹماٹر نہیں. نیشن بلڈنگ میں جو کچھ ان کی جانب سے آ رہا ہے، گالم گلوچ، مطلب مسوجنی سے بھری ہوئی ان کی باتیں، یہی تو کانٹرڈکشنز ہے نا، یہی تو بات ہے ساری، کہ جو افسوسناک بات ہے نا کہ ایک طرف دعویٰ نیشن بلڈنگ کا ہے اور دوسری طرف آپ ان کے رویے دیکھیں کہ ان کی ٹوٹل جو ہے وہ فوکس اخلاقیات سے ہٹتا ہی نہیں ہے. وہ شہباز گل اور عامر لیاقت حسین جو ہیں وہ ان کی اخلاقیات
کی کلاس کے مانیٹرز لگے ہوں. نہیں وہ تو آپ تو بہت آگے چلیں گی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ انہوں نے یہی تقریر کرنی ہوتی ہے کہ بچے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کمرے میں, تو دوسرے ملک میں بھی تو ہوتے ہیں نا بچے, آپ کے بچے اگر تو وہ کیا ان کے اوپر کون چیک رکھ رہا ہے؟ انٹرنیٹ سیکورٹی کوڈ آپ کے پاس ہے یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ باتیں ہیں. جتنی بھی ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے کل بات کی ہے, ان میں سے کسی نے بھی جو مجھے اچھی بات لگی کہ کسی نے بھی مذہب کے حوالے سے خان صاحب کے اوپر جوابی حملہ نہیں کیا. اور جو مجھے اچھی لگی بات وہ یہ تھی کہ سب لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ عمران نیازی مذہب کارڈ کھیل کے اپنے نکمے پن اور گورننس کے ایشو سے توجہ اٹھانا چاہتا ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ بیڈ گورننس ہے, مطلب بڑے مسائل میں سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے؟ بالکل. تو جو بھی اپنا فیشزم ہے اس پر مٹی ڈالنے کے لیے یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں. دے آر ایکسپوزڈ. اور جس طرح سے کل میں نے لاہور میں دیکھا, مجھے بیگم کلثوم نواز کے ضمنی الیکشن کی یادیں تازہ ہوں. اس وقت جب مریم اکیلی نکل رہی ہوتی تھیں حلقے میں, اور میں تب دیکھتی تھی کہ خواتین جھرونکوں سے, اپنی کھڑکیوں سے, چھت کے اوپر سے بزرگ حضرات وہ ویلکم کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ وی آر ود یو, اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ان کے پیرنٹس لائے. اور ایک اہم منظر جو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی گاڑیوں کو سائڈ پہ کھڑا کر کے, گاڑیوں کے دروازے کھلے ہیں اور وہ نکل کے ویو کر رہے ہیں اور پھر واپس گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے. اور یہ جو ہمیں مناظر دکھائی دے رہے ہیں, یہ جو پیاری سی ایک معصوم سی بچی جھنڈا لہرا رہی ہے, اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی, جو جھوٹی لڑائی عمران نیازی نے بنائی ہوئی ہے, اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو. وہ اپنے لیڈرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور ہر شخص کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی لیڈرز اپنی مرضی سے منتخب کریں. پاکستان میں جمہوریت ہے, کوشش ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پر جس طرح سے کل کے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں, کہ اگر آپ ان کو باطل کہہ رہے ہیں, وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچیاں, یہ خواتین جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلی ہیں, وہ حق و باطل کی جنگ کے لیے نکلی ہیں؟ نہیں, وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں آپ کے روز روز کے جھوٹوں سے, آپ کی بیڈ گورننس سے, آپ کی نااہلیوں سے, اور ان کو اب آپ مذہب کے نام پر بلیک میل کرنا بند کریں. بالکل درست. آپ بلیک میل ہوتے نہیں ہوتے آپ بالکل عوام بھی نہیں ہوں گے, لیکن آپ عوام کو بھی بلیک میل کرنا آپ چھوڑ دیں. مک گیا تیرا شو نیازی. وہ تو آج 10 لاکھ کا مجمع اب آج نیٹو میڈیا کور کرنے جائے گا. سنا ہے کہ وہاں پر انہوں نے نجی کیمرے جو ہیں ان کی انٹری بند کر دی ہے. لیٹس ہوپ, فنگرز کراسڈ کہ ہم کیسے اس کو کرتے ہیں. یعنی آپ مجھ سے ایک اور جلسہ کور کروائیں گی اس عمر کے. یہ تو ہوگا.